بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ الثامنہ، سبق نمبر 8 ہے العمل، کام کے بارے میں۔ عمل یعمل عملا، کام کرنا، عمل یعنی کام کو کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کوئی بھی کام جسے آپ ہمیشہ کرتے ہوں، مثال انسان زندگی میں مختلف پیشوں سے، مختلف کاریگری سے وابستہ ہوتا ہے، تو اپنے پیشے کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں اپنے دوستوں کو عربی میں کیسے بتائیں، کیسے تعارف کرائیں، اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ الحوار الاول، انظر واستمع واعد۔ اعمل، هذا الحوار بين عثمان وعلي. اعمل طبيبا، وماذا تعمل انت؟ اعمل مهندسا. اعمل، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اعمل طبیبا، میں ڈاکٹری کرتا ہوں۔ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، جمع اطباء۔ اعمل ماضی عملت، فعل امر اعمل اعمل، وفعل نہی لا تعمل، مثلا لا تعمل طبیبا، لا تعمل مہندسا۔ ماذا تعمل انت، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اعمل مہندسا، میں انجینئرنگ کرتا ہوں۔ این تعمل، این اوپر پوچھا ماذا، کسی چیز کے بارے میں، کیا کام کرتے ہو، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے ماذا۔ اور اب اگلا سوال ہے کہ این تعمل، ای مثلا انت تعمل مہندسا فی ای مکان تعمل هذا العمل، این تعمل، کہاں کام کرتے ہیں؟ تعمل واحد مذکر حاضر کا صیغہ، این تعمل فعل ماضی آئے گا، این عملت، آپ نے کہاں کام کیا؟ اعمل فی شرکۃ، این تعمل انت، میں کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ شریکہ کمپنی کو کہتے ہیں، جمع شریکات۔ این تعمل انت، آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ اعمل فی المستشفى، میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ کم ساعۃ تعمل فی الیوم، ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اب آگے کہ تعداد، وقت پوچھنے کے بارے میں، تعداد پوچھنے کے بارے میں، کم ساعۃ تعمل فی الیوم، ایک دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ ساعہ جمعها ساعات، یوم جمع ایام۔ اعمل 8 ساعات فی الیوم، ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ 8 8 ساعات جمع ساعہ، ساعہ مفرد و ساعات جمع، فی الیوم فی یوم واحد، مثلا انا اعمل 8 ساعات فی الیوم۔ وکم ساعۃ تعمل انت، آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اعمل 7 ساعات، ای انا اعمل 7 ساعات۔ هل تحب عملك؟ احب يحب احباب، مثلا حبك الشيء، انت تحب، اس کا معنی ہے محبت کرنا۔ وهل تحب عملك، کیا آپ اپنے کام سے کو پسند کرتے ہیں، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں؟ نعم احب عملی، احب عملی، تحب صیغہ واحد مذکر حاضر، احب واحد متکلم، انا احب عملی ایضا، میں بھی اپنے کام سے محبت کرتا ہوں۔ عمل جمع اعمال۔ الحوار الثاني، انظر واستمع واعد۔ الطالب الأول الطالب الثاني، مثلا هذان طالبان يتكلمان فيما بينهما، وهذا الطالب الأول يسأل
الطالب الثاني ويقول ماذا سنعمل بعد الدراسة. الطالب يقال للذي يدرس الآن في عمل دراسته وهذا الطالب يسأله ماذا سنعمل بعد الدراسة، أي بعد نهاية الدراسة ماذا سنعمل، ہم کیا کام کریں گے. أنا أدرس الطب، أنا أدرس الطب، میں میڈیکل پڑھوں گا. ادرس، درس یدرس، اس کا معنی ہے پڑھنا. ادرس متکلم ماضی، أنا درست الطب، میں نے یعنی میڈیکل پڑھا. ادرس الطب، ادرس الطب یعنی میڈیکل پڑھو. لا تدرس الطب، میڈیکل مت پڑھو. أنا أدرس الطب في كلية الطب، میں میڈیکل پڑھوں گا میڈیکل کالج میں. کلیہ جمع کلیات، الطب ڈاکٹر. سأعمل طبيبا انشاءاللہ، میں ڈاکٹری کروں گا انشاءاللہ. أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا انشاءاللہ. صیدلہ عموماً میڈیکل اسٹور کو کہتے ہیں صیدلہ. فی کلیت الصیدلہ یعنی میڈیکل کالج میں. سأعمل صیدلیا، میں جو ہے میڈیکل اسٹور والا بنوں گا. صیدلی عموماً اس کو دوائیوں کی دکان میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. کلیت الصیدلہ، کلیت الصیدلہ یعنی جو ایسی کالج جس میں عموماً دوائیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. مرض یمرض التمريض، اس کا معنی ہے یعنی بیماری کی جو ہے وہ خیال رکھنا، بیماروں کا خیال رکھنا. میں جو ہے تمریض کہتے ہیں اس کو نرسنگ کو، میں نرسنگ پڑھ رہا ہوں نرسنگ کالج میں. سأعمل ممرضا، میں نرس بنوں گا. ممرض نرس کو کہتے ہیں جو بیماری کا خیال رکھتا ہے. أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں انجینئرنگ کالج میں اور انجینئر بنوں گا. انجینئر والا انجینئرنگ یعنی آگے انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ، یعنی کام میں جو انجینئرنگ ہے. أنا أدرس الطيران، طیران اڑن کو کہتے ہیں. طار یطیر طیرا و طیران، اس کا معنی ہے اڑنا. میں یعنی جو پائلٹنگ پڑھ رہا ہوں فی کلیۃ الطیران، پائلٹ کالج میں. سأعمل طیارا، میں پائلٹ بنوں گا. أنا أدرس التربیہ فی کلیۃ التربیہ، سأعمل مدرسا إن شاء اللہ. میں تربیت پڑھ رہا ہوں تربیت کالج میں اور انشاءاللہ میں ٹیچر بنوں گا. انتهى الحوار الثاني. الآن نبدأ الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. زينب مريم أنا مدرسة، أي مثلا أنا مدرسة، ما مهنتك أي ما عملك. قالت زينب أنا مدرسة مثلا. تعرفت مثلا، هي عرفت نفسها وقالت أنا مدرسة. ما مهنتك، ما مهنتك معنى ما عملك. أنا مدرسة أيضا. وقالت مريم أنا أيضا مدرسة كمثلك. في أي مرحلة تدرسين؟ هناك في الدراسة مراحل كثيرة، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة المتقدمة. في أي مرحلة تدرسين؟ درس يدرس، التدریس بمعنى پڑھانا. مدرسہ پڑھانے والی، مدرس پڑھانے والا، درس امر پڑھاؤ. فی ای مرحلۃ تدرسین؟ ادرس فی المرحلۃ الابتدائیہ، میں پرائمری مرحلے میں یا ابتدائی مرحلے میں پڑھا رہی ہوں. فی ای مرحلۃ تدرسین انتی؟ آپ کون سے مرحلے میں پڑھا رہی ہیں؟ ادرس فی المرحلۃ المتوسطہ، مڈل لیول میں پڑھا رہی ہوں. هل لک اطفال؟ کیا آپ کے بچے ہیں؟ نعم لی اطفال، جی ہاں میرے بچے ہیں. کم طفلا لکی؟ آپ کی کتنے بچے ہیں؟ لی خمسۃ اطفال، میرے 5 بچے ہیں.
هل تحبین عملک، کیا آپ اپنے کام کو پسند کرتی ہیں؟ نعم احب عملی، انا احب عملی ایضا، میں بھی اپنے کام کو پسند کرتی ہوں۔ هذا طفل، طفل بچہ، جمع اطفال، مستشفى ہاسپٹل، شرکہ کمپنی، کلیۃ الطیران، کلیۃ الصیدلہ، کلیۃ التمریض، کلیۃ الہندسہ۔ هذا يدرس وهذا طیار وهذا ممرض وهذا صیدلی، یہ صیدلی اس کو کہتے ہیں، یعنی گویا کہ اس کو یہ لیبارٹری کو بھی کہتے ہیں صیدلی۔ انا ادرس انا ادرس الصیدلیہ فی کلیۃ الصیدلیہ، تو گویا کہ اس کو ایک دوسرے الفاظ میں آپ جو عموماً جو کیا کہتے ہیں لیبارٹری کالج کہہ سکتے ہیں۔ المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، التدريب. هناك صل بين الشخص والمكان، مثلا هذا طبيب يفحص أسنان هذا الطفل، والصورة المناسبة له هي كلية الطب. هذا مثلا هذا يفحص، وأيضا في المختبر يختبر، يقال له الصورة المناسبة لها كلية الصيدلة، وهذا كلية الطيران، كلية التربية، كلية الهندسة. أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من القائمة. الفراغ يقال هذا المكان الذي ليس عليها مكتوب، هناك ترك فراغا كي تكتب أنت بنفسك، وفي هذه القائمة الألفاظ اختر منها ما يناسب لهذا. مثلا أدرس في كلية الطيران، أي ماذا تدرس في كلية الطيران؟ أدرس الطيران، وهذا أدرس الطيران في كلية الطيران. أدرس التمريض في كلية التمريض. أدرس التربية في كلية التربية. أدرس الهندسة، هذا الهندسة في كلية الهندسة. أدرس الطب في كلية الطب. أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة. هذه ساعة. مفردات إضافية. العرض، انظر واستمع وأعد. هذه ساعة، هذه ساعة. الساعة الواحدة، 1 بجے. الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الساعة 11، الساعة 12. ارسم عقارب الساعة بحسب الوقت المطلوب. مثلا ارسم، رسم لکیر کھینچنا، یعنی عقارب، عقرب سوئی کو کہتے ہیں، جو ہے گھڑی کی جو سوئیاں ہیں ان کو کھینچو وقت مناسب، جیسے الساعة 12، هناك مثلا نحن نرسم من هنا الساعة 12، الساعة 5، هذا الساعة 5، الساعة 5، الساعة 2، الساعة 2، الساعة 4، الساعة 1، الساعة 10. وأيضا انظر إلى الساعة وقل الوقت، قل الوقت، مثلا الساعة 10، الساعة 2، الساعة 9، الساعة 3، الساعة 12، الساعة 6، الساعة 8. التراكيب النحوية. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 3 ساعات، أعمل 4 ساعات، أعمل 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، أعمل 10 ساعات في اليوم. الآن تبادل السؤال والجواب مع زميلك. هذا مثلا في هذه القائمة وفي هذا التمرين يسأل عن طفلا، كم طفلا لك؟ کتنے بچے ہیں؟ لي 5 أطفال، لي 3 أطفال، لي 4 أطفال، لي 6 أطفال، لي 9 أطفال، 8 أطفال، 7 أطفال.
मादा तामलु क्या काम करते हो? अअमलु तबीबन, अअमलु मुबर्रिदन, अअमलु सैदलियन, अअमलु तय्यारन, अअमलु मुअल्लिमन, अअमलु मुहंदिसन, अअमलु मुदर्रिसन। इसके अलावा तकरीबन 20-30 फील्ड और याद करके आपने सब लिखने हैं। ऐन तामल, कहाँ काम करते हैं? अअमलु फ़ी शरिका, अअमलु फ़िल मुस्तशफ़ा, अअमलु फ़िल जामिआ, फ़िल मक्तबा, फ़ी कुल्लियति सैदला। हुनाक मसलन उज़्कुर मकान अल्लज़ी तामलु फ़ीही। हल लक अत्फ़ाल? नअम ली अत्फ़ाल। हल लक औलाद? नअम ली औलाद। हल लक अख़? नअम ली अख़। हल लक उख़्त? नअम ली उख़्त। हल लक अम्मा? नअम ली अम्मा। हल लक इब्ना? नअम ली इब्ना। हल लक इब्न? नअम ली इब्न। वअयज़न मुलख़्ख़स तराकीब, ऐन तामल, कहाँ काम करते हो? ऐन तदरुस, कहाँ पढ़ते हो? ऐन तुसल्ली, ऐन तनामु, ऐन तस्कुनु। मादा तामल, मादा तदरुस, मादा तक़रा, मादा ताकुल, मादा तशरब, क्या पीते हो? ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ख़ुद से 10-10 बार इनकी प्रैक्टिस मशक़ करनी है। अअमलु तबीबन, अअमलु मुमर्रिदन, सैदलियन, तय्यारन, मुदर्रिसन, अअमलु फ़ी शरिका, फ़िल मुस्तशफ़ा, फ़िल जामिआ, फ़िल मक्तबा, फ़ी कुल्लियति तयरान। हल लक औलाद, हल लक अख़, हल लक उख़्त, हल लक अम्मा। मसलन लिलमुअन्नथ, हल लकी औलाद, हल लकी औलाद, हल लकी उख़्त, हल लकी उख़्त, हल लकी अम्मा। ली थलाथतु अत्फ़ाल, अर्बअतु अत्फ़ाल, ख़म्सतु अत्फ़ाल। हुनाक ली अत्फ़ालुन, ली औलादुन, ली अख़ुन, ली उख़्तुन। अअमलु 8 साआतिन फ़िल यौम, 4 साआतिन फ़िल यौम, 6 साआतिन फ़िल यौम। ثم بعد ذلك تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال: كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. هناك مثلا: كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 9 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 3 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 5 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات في اليوم. هكذا ممكن لك أن تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال: أين تدرس؟ أدرس في كلية الطب. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل طبيبا إن شاء الله. أين تدرس؟ أعمل في كلية الطيران. أدرس في كلية الطيران. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل طبيبا طيارا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. ماذا ستعمل؟ سأعمل مهندسا إن شاء الله. وأيضا درست الطب في كلية الطب. मेडिकल कॉलेज में मैंने मेडिकल पढ़ा। व अअमलुल आन तबीबन फ़िल मुस्तशफ़ा, और अभी जो है वो डॉक्टरी कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। और अअमलु फ़िल यौमि 8 साआतिन, एक दिन में 8 घंटे काम करता हूँ। अना उहिब्बु अमली, मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस तरह आपने अपने फील्ड के बारे में बताना है। जैसे यहाँ भी देखें, ये हिंदी दरस्तुल हंदसा फ़ी कुल्लियतिल हंदसा व अअमलु अलआन मुहंदिसन फ़ी शरिका। أعمل في اليوم 7 ساعات وأنا أحب عملي. درست التربية في كلية التربية وأعمل مدرسا في الجامعة وأعمل 4 ساعات في اليوم وأنا أحب عملي. درست اللغة العربية في كلية اللغة العربية وأعمل معلما في المرحلة المتوسطة. أعمل 6 ساعات في اليوم وأنا أحب عملي. درست الصيدلة في كلية الصيدلة وأعمل صيدليا في المستشفى وأعمل 7 ساعات في اليوم وأنا أحب عملي. هناك ذكر كثير من الأسئلة، أجب عن الأسئلة التالية: ماذا تعمل؟ اكتب. أين تعمل؟ هل أنت طبيب؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ هل تحب عملك؟ أين تدرس؟ ماذا تدرس؟
ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ هل لك أطفال؟ كم طفلا لك؟ ما مهنتك؟ کیا کام کرتے ہو؟ کیا مشغلہ ہے؟ كم ساعة تدرس في اليوم؟ هل تحب الدراسة؟ الآن تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. گویا کہ آج کے سبق میں آپ نے یہ 13 سوال کے جواب دینا آج کے سبق میں آپ نے پڑھا. کسی بھی سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ واپس پیچھے جائیں اور اس سبق کو غور سے سنیں اور غور سے یاد کریں. انشاءاللہ تعالی سب کچھ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. سوال اور جواب کو آپس میں لانا. کم ساعة تعمل في اليوم؟ اعمل 5 ساعات في اليوم. هل لك صديق؟ نعم لي صديق. صل بین العبارة والصورة المناسبة. محمود مہندس، اب غائب کا صیغہ دیکھیں. یعمل فی شرکۃ کبیرۃ، بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے. محمود یذهب الی الشرکۃ بالحافلہ ویعمل 7 ساعات فی اليوم ویحب عملہ، اپنے کام سے محبت کرتا ہے اور 7 گھنٹے دن میں کام کرتا ہے. اب یہ کہاں ہے؟ یہ هذا مثلا وهذه الصورة التي تراها هي مناسبة لهذا النص. أحمد طبيب يعمل في مستشفى الجامعة. يذهب أحمد إلى المستشفى بالسيارة ويعمل 6 ساعات في اليوم ويحب عمله. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. عمر طيارا، پائلٹ ہے عمر. درس الطيران في كلية الطيران وهو يعمل في شركة الطيران. پائلٹ کمپنی یعنی اڑن کمپنی میں کام کرتا ہے، ایئر کمپنی. یذهب عمر مبکرا الى الشركة، سویرے کمپنی جاتا ہے. یبدأ العمل الساعة 6 صباحا، صبح 6 بجے کام شروع کرتا ہے. وينتهي الساعة 1 ظهرا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم، اور ظہر میں اپنا کام 1 بجے ختم کرتا ہے. عمر 7 گھنٹے کام کرتا ہے. ويعمل 5 أيام في الأسبوع، ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے. العطلۃ یوم الخمیس و یوم الجمعہ، چھٹی جمعرات اور جمعے کو ہوتی ہیں. یذهب عمر الى الشرکۃ بالسیارہ، عمر جو ہے کمپنی گاڑی سے جاتا ہے، اپنی کار سے. تو گویا کہ یہ آپ کو ایک قسم کے مضمون بنانا سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ نے ان تمام چیزوں میں آپ کو مضمون نگاری سکھائی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی جملوں سے آپ بڑے بڑے جو ہے وہ مضامین لکھ سکتے ہیں. تو ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اس کے بعد پھر وہ دوسرے طبیب کے بارے میں، پھر مہندس کے بارے میں، پھر جو ہے وہ معلم کے بارے میں آپ نے مضامین لکھنا ہے. جیسے اس کو دیکھیں یہاں پہ. اس کے بعد یہ سوال ہیں، یہ سارے سوالوں کے جواب بھی آپ نے خود بخود دینا ہے. ان کے سوالوں کے جواب اسی مضمون میں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا. فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية. هي تستيقظ الساعة 5 فجرا، صبح 5 بجے اٹھتی ہیں. وتذهب إلى المدرسة الساعة 6 صباحا، اور اسکول جاتی ہے صبح کے 6 بجے. يبدأ اليوم الدراسي الساعة 7 صباحا، پڑھائی کا جو دن ہے وہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے. وينتهي الساعة 12 ظهرا، دوپہر 12 بجے ختم ہوتا ہے. تدرس فاطمة 5 حصص في اليوم، فاطمہ 5 گھنٹے پڑھاتی ہے، 5 گھنٹے ایک دن میں. حصص ان پیریڈ. تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم، عربی اور ثقافت اسلامی اور سائنس پڑھاتی ہیں. تذهب فاطمہ فی الاستراحة إلى المکتبہ، استراحت میں یعنی وقفے میں مکتبہ جاتی ہے. وتقرأ کتابا أو صحیفة، کتاب یا اخبار پڑھتی ہیں. اب اسی مضمون کے جو سوال اور جواب ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے. تو آج کا سبق اس کے ساتھ یہیں پر ہی ختم ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آگے جو باقی چیزیں ہیں وہ خود بخود آپ نے اپنے آپ مدد آپ کے تحت سیٹ کرنے ہیں، اور تاکہ ان طرح آپ کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی اور جملے بنانے کا طریقہ بھی آ جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم.